یہ وہ ایک حملہ تھا پاکستان کی جمہوریت پر جس کے اثرات آج دن تک ہم سہ رہے ہیں۔ عوام کی جو خواہش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی منتخب کریں، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کریں، اس کے راستے میں جو ایک دیوار کھڑی کی گئی، اس دیوار کو 8 جج صاحبان نے پچھلے سال جولائی 2024 میں مسمار کر دیا تھا۔ جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ تمام واقعہ، یہ تمام سانحہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، پی ٹی آئی کا ٹکٹ رکھنے والے اپنے نامینیشن فارم میں پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی بتانے والے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا جاتا۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو 8 فروری کے بعد 9 فروری کو تمام تر دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی بطور جماعت پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھرتی۔ یہ ایک سازش تھی جو پی ٹی آئی کے خلاف کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ یہ تمام امیدوار جو منتخب ہوئے ہیں یا جن کو منتخب ہونے دیا گیا، یہ آزاد امیدوار ہیں۔ اور اس وقت یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب ان آزاد امیدواروں کو کہاں بھیجا جائے، کیونکہ مخصوص نشستیں آپ جانتے ہیں پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، بہنوں کی جو نشستیں ہیں ان کے لیے مخصوص، یہ پارلیمان کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے اور پاکستانی جمہوریت کا یہ حصہ ہے۔ اب اگر سب سے بڑی جماعت کو یہ مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی اور دیگر جماعتوں میں مخصوص نشستوں کو ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا جاتا ہے تو پارلیمان مکمل طور پہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ پارلیمان نہیں رہتی، وہ ایک غیر نمائندہ پارلیمان بن جاتی ہے۔ تو اس وقت یہ مسئلہ ہمارے لیے کھڑا کیا گیا، ہمارے منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دے کر ہمیں یہ کہا گیا کہ اب آپ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک مثال موجود تھی باپ پارٹی کی، بلوچستان عوامی پارٹی کی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے۔ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا بطور جماعت، لیکن آزاد منتخب ہونے والے امیدواروں نے منتخب ہونے کے بعد اس پارٹی کو جوائن کیا، اس میں شمولیت اختیار کی اور الیکشن کمیشن نے مان لیا اس شمولیت کو، اور اس کی بنیاد پر باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئیں۔ اس مثال کو مانتے ہوئے، اس مثال کے مطابق ہم نے بھی یہی کیا کہ جن ہمارے امیدواروں کو، منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد قرار دے دیا گیا تھا، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی اور سنی اتحاد کونسل نے پھر مخصوص نشستوں کا مطالبہ کیا۔ پر یہ تمام صورتحال پیدا ہی اس لیے ہوئی کہ پی ٹی آئی کے منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد، غیر آئینی طور پر آزاد قرار دیا گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تمام معاملہ اٹھتا ہی نہ۔ آرام سے پی ٹی آئی کو اس کی نشستوں کے مطابق جو دھاندلی کے بعد نشستیں دی گئی تھیں، ان نشستوں کے مطابق مخصوص نشستیں مل جاتی، لیکن یہ جان بوجھ کر ایک چال چلی گئی پی ٹی آئی کے خلاف اور ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ جب پی ٹی آئی کے امیدواروں نے، منتخب شدہ امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ 2018 میں تو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے جو باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دی تھیں وہ ہم سنی اتحاد کونسل کو نہیں دیں گے۔ اپنے ہی فیصلے سے منحرف ہوئی الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن نے کہا آپ کے لیے اب ہم نیا قانون بنائیں گے، 2018 میں قانون کچھ اور ہم نے بنایا تھا، اب ہم آپ کو نشستیں نہیں دیں گے۔ تو اس تمام معاملے کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ نے سمجھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو آئین کے خلاف اقدام اٹھائے ہیں، ان کو رد کیا جائے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کے مطابق یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ تو یہ ایک فیصلہ آیا جو عظیم الشان فیصلہ ہے۔ ہماری تاریخ میں چند فیصلے ہیں جنہوں نے جمہوریت پر حملے کو پسپا کیا ہے، یہ فیصلہ ان فیصلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے خلاف آج حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ تمام جماعتیں کھڑی ہیں، ایم کیو ایم، یہ تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ نشستیں جو پاکستان کے عوام نے نہیں چاہی کہ ان کو دی جائیں، جو پاکستان کے عوام نے چاہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو دے دی جائیں۔ اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے آج پھر تقاضا کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو آگے بڑھائیں، جمہوریت کو فروغ دیں، جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے پر قائم رہیں۔ کچھ نہیں بدلا جولائی 2024 اور آج جب ہم جون 2025 میں کھڑے ہیں،
تبدیلی اگر آئی ہے تو صرف 26ویں آئینی ترمیم کی تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کے بعد ایک نیا بینچ مقرر کیا گیا جس کو آئینی بینچ کہا جاتا ہے۔ جن جج صاحبان نے وہ فیصلہ دیا تھا ان کی اکثریت کو اس بینچ سے خارج کیا گیا۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک اپنی خواہش کا فیصلہ لینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ تمام عمل کیا ان لوگوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کو مرتب کرنے والے ہیں۔ ان سب کا یہ خیال تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم فوجی عدالتوں کو بھی بحال کرا لیں گے جن کو سپریم کورٹ غیر آئینی کہہ چکی تھی، اور پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں بھی چھین لیں گے۔ ایک ہدف تو حاصل کر چکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہدف حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم سچ بات کرتے رہیں گے، ہم جمہوریت کی بات کرتے رہیں گے، ہم پاکستان کے عوام کی بات کرتے رہیں گے، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ تاریخ اس مقابلے کو یاد رکھے گی کہ تاریخ ترین حالات میں ہم نے جبر کے سامنے سچ کی آواز بلند کی، ہم نے روشنی کا دیا جلایا۔ ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام سے تم نے ایک الیکشن چھینا 8 فروری کو، لیکن جو رہ گیا ہے، جو بچے کچھ تم نے اثرات جمہوریت کے چھوڑے ہیں اس ملک میں، ان کو خدا را قائم رہنے دو، ان کو بھی سلب نہ کرو۔ تو یہ ہماری تگ و دو ہے، یہ ہماری جد و جہد ہے جس کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہم عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہیں، ہم تاریخ کو جواب دہ ہیں۔ یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ میرے ساتھ کنول شوذب صاحبہ کھڑی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ویمنز ونگ کی صدر، میرے ساتھ لال ولی صاحب کھڑے ہیں جو ہماری غیر مسلم ونگ کے صدر ہیں۔ یہ بالکل اس جد و جہد میں شامل ہیں، پی ٹی آئی کا پرچم اٹھائے ہوئے یہ پاکستان کے عوام کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی آواز بن کر عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کی آواز بن کر عدالت کے سامنے کھڑے ہیں۔ کنول بی بی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ جمہوریت کا علم پاکستان میں اگر بلند کرنا ہے تو آپ نے پارلیمان کی جو ایک اس کی سینکٹٹی ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ یہاں پہ پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کہلاتی ہے، لیکن اگر آپ پارلیمان کو ہی انڈرمائن کر لیں گے، اس میں منتخب ہونے کے جو طریقہ کار ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کو ہی چیلنج کر دیں گے، اور اس کا سب سے بڑا اعلیٰ کار پاکستان کا وہ آئینی ادارہ بن جائے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، تو پھر کدھر جائیں گے آپ؟ پھر یہی ایک آخری دروازہ تھا سپریم کورٹ کا جو ہم نے کھٹکھٹایا ہے۔ جس طرح انہوں نے بتایا، میں بھی کچھ تھوڑے فیکٹس یہاں رکھنا چاہتی ہوں۔ بطور پاکستان تحریک انصاف ہماری پارٹی نے بالکل اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی۔ پہلی کٹ آف ڈیٹ الیکشن سے پہلے 22 دسمبر 2023 کی آئی تھی، پھر کیونکہ بلے کا کیس لگا ہوا تھا 2 دن آگے ایکسٹینڈ کیے گئے۔ ہماری تمام خواتین جو ریزرو سیٹس کی امیدوار تھیں یا امید رکھتی تھی، میں ہمارے نان مسلم بہن بھائیوں کے سب نے 23 تاریخ تک اپنے سارے فارم جمع کرا دیے تھے، اور ہم نے اپنی لسٹیں بھی جمع کرائی تھی، اور وہی فارم میں نے ابھی ہینڈ اوور بھی کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ریکارڈ کے طور پہ ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں پیش کر چکے ہیں۔ ہر فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے۔ اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو ہمارے جو پروونشل کمشنر صاحب تھے انہوں نے ہمیں 23-24 دسمبر کو ہی منع کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو آپ سے لسٹ بھی نہیں لیں گے، پیپرز بھی جمع کرنے پہ وہ لیتو لال کر رہے تھے۔ جس کے بعد ہمیں الیکشن کمیشن میں بھی ہم آئے، یہاں ہم نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی، اس کی ڈائری نمبر ملا، وہ ہم نے ریکارڈ میں ڈالا ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے لیتو لال کیے تو ہم لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں، ہم نے 3 پٹیشنز کی، بلکہ 4 پٹیشنز کی ہیں۔ میرے نام سے پٹیشن ہوئی، عالیہ حمزہ بی بی کے نام سے پٹیشن ہوئی، یہ میرے ساتھ روبینہ شاہین صاحبہ کھڑی ہیں، ان کے نام سے پٹیشن ہوئی، اور ہماری ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں فرخندہ صاحبہ، ان کے نام سے پٹیشنز ہوئے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ہمارے پیپر سبمٹ بھی کیے، اسکروٹنی کی ڈیٹس بھی دی گئی، اور ایک نیا پورے کا پورا جو ہے ٹائم ٹیبل یا اسکیجول جو ہے وہ دوبارہ ایشو کیا گیا تھا۔ اب مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ سندھ میں جو ہماری لسٹیں جمع ہوئی وہاں پر لسٹ جمع بھی کی گئی، وہاں ہماری جو کینڈیڈیٹس تھی ان کو اسکروٹنی کی ڈیٹ بھی دی گئی اور اسکروٹنی بھی کی گئی۔ کے پی میں بھی ہماری خواتین کے ناموں کی لسٹ بھی جمع کی گئی، اسکروٹنی کی تاریخ بھی دی گئی اور اسکروٹنی بھی کی گئی، اور اسکروٹنی کی لسٹ بھی ایشو کی گئی۔ لیکن جب 13 جنوری کا فیصلہ آیا، جبکہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہوا تھا، تو آر او صاحب نے ہمارے پیپرز پہ لکھ دیا کیونکہ 13 جنوری کا فیصلہ آ گیا ہے، بلہ چھین لیا گیا ہے، اس لیے ہم آپ کو بطور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ نہیں مانتے۔ اور آج سارا ٹائم یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی تو ایک جماعت تھی،
تو یہ ایک مین پوائنٹ تھا جو میں یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہم نے یہ سب کام کیے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہاں پر بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ غلطی، کوتاہی یا بدنیتی الیکشن کمیشن کی طرف سے نظر آتی ہے. دوسرا پوائنٹ، جب ہمارے کینڈیڈیٹس کو زبردستی انڈیپینڈنٹ کیا گیا، کیونکہ میں نے بھی الیکشن لڑا NA 166 سے، ہمارے وہ فارم جن پہ ہم نے PTI لکھا تھا انہیں ریجیکٹ کیا گیا. جن فارمز پہ ہم نے خالی چھوڑا اس پہ انڈیپینڈنٹ کروا کے وہ صرف ایکسیپٹ کیے گئے. ہمیں مختلف قسم کے سمبلز دیے گئے، لیکن جن لوگوں کو بعد میں جو جیتے ہمارے 81 لوگ، ان کی جب جوائننگ کا ٹائم آیا تو لسٹ میں PTI کی آپشن ہی موجود نہیں تھی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جی آئینی یہ ضرورت ہے کہ انہیں کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے 3 دن کے اندر، یہ بطور انڈیپینڈنٹ نہیں تو ڈکلیئر ہو جائیں. یعنی کہ ہر طرح سے اگر مسائل کریٹ کیے گئے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کیے گئے. جب ہماری یہ کیس چل رہا تھا اور سلمان راجہ صاحب نے پورے آرگیومنٹس دیے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت کہتے تھے کہ نہیں 13 جنوری کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی تھی. لیکن میں حیران ہوں کہ انٹرپریٹیشن بھی غلط کی، اس کے خلاف فیصلے بھی غلط لیے، ہمارے ساتھ ظلم زیادتی بھی کی گئی. جس قسم کا الیکشن ہوا وہ آپ سب کو یاد ہے، کس طرح پروپوزر سیکنڈرز کو اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا. ہمارے پیپرز جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ہم نے جا کے ہائی کورٹ سے ایکسیپٹ کروائے. اور پھر اس کے بعد الیکشن میں ہمیں نہ کیمپین کرنے دی گئی، نہ ہمیں الیکشن والے دن تک باہر نکلنے دیا گیا، اور اس کے بعد فارم 47 کی سرکار بنائی گئی. اس کے باوجود شدید ڈٹائی کے ساتھ آج وہ ریویو لے کر بھی ایک پارٹی بن کے وہی الیکشن کمیشن آیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے ایک میجورٹی کے فیصلے کو پتہ نہیں کون سے گراؤنڈز ہیں جن پہ وہ منع کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں وہ نہیں وہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے. جی بس آخری بات صرف یہ ہے کہ اس میں نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ الیکشن کمیشن یہ کسی طرح سے بھی اگریوڈ پارٹیز نہیں ہے. اگر کوئی پارٹی پورے الیکشن میں اگریوڈ ہے، مظلوم ہے، یا جس کے حق سلب کیا گیا، ایک وہ ووٹر تھے، پاکستان کی عوام تھی، اور دوسری پاکستان تحریک انصاف تھی. بہت شکریہ. لال چند ملی صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیں جانے نہ جانے گولی نہ جانے بات تو سارا جانے ہے. آج بھی سماعت جو ہو رہی تھی اس میں بڑے بنیادی قسم کے سوالات پوچھے جا رہے تھے SIC کے وکیل سے. یہ پوری دنیا کو پتا ہے، نہ صرف پوری پاکستان کی عوام کو لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ الیکشن کے رن اپ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ان کے بنیادی حقوق چھینے گئے، کس طرح ان کو کنٹیسٹ کرنے سے روکا گیا، اور کس طرح سمبل چھینا گیا. بیٹ کا سمبل جو اب خبریں آ رہی ہیں آپ صحافی بھائیوں کی توسط سے، جنہوں نے فیصلہ دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اب اس فیصلے کی بنیاد پر پاکستان کی عوام سے ان کا حق چھینا نہیں جا سکتا. پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. آج 2 یا 3 دفعہ SIC کے وکیل سے پوچھا گیا کہ آپ کا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے. یہی سوال تو جسٹس عائشہ صاحبہ نے، جسٹس عقیل عباسی صاحب نے پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن جو آیا ہے یہ ریویو لے کر اس کی لوکس اسٹینڈائی کیا ہے. وہ نہ پارٹی ہے، نہ اس کا کوئی حق مجروح ہوا ہے، نہ ہی، اور سب سے بڑی بات، نہ ہی اس نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو امپلیمنٹ کیا ہے. تو وہ پارٹی بن ہی نہیں سکتی. یہ پٹیشن اس وقت ہی ان کی ریویو پٹیشن ڈسمس ہو جانا چاہیے تھی. لیکن آج بھی PTI سے سوال پوچھا جا رہا ہے، SIC سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے. ہمارا لوکس اسٹینڈائی یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت پروان چڑھے. اگر 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف نے لی ہے تو اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کی خواتین کی بھی 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اقلیتوں کی بھی 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ان کو ان کے حق کے نمائندگی سے نہیں روکا جا سکتا. یہ ان کا بنیادی حق ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. شکریہ. تھینک یو.